اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں مہاراشٹر کے علاقے کوکن میں ہوں۔ کوکن کا ایک بڑا مشہور شہر ہے مہاڑ۔ آج یہاں پر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی آمد ہوئی ہے، اور جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شاندار پروگرام یہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ 42 سے 45 مکانات جو سیلاب متاثرین تھے ان لوگوں کو دیے جائے گے، ان کی چابیاں حضرت مولانا ارشد مدنی کے ہاتھوں سونپی جائے گی۔ تو خیر، آج میں یہاں پر آیا ہوں، اس لیے آج میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، بذریعہ آواز آڈیو کی شکل میں آپ تک اہم خبریں پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ راج ٹھاکرے جو نفرتی بھونگا بڑا بج رہا تھا، آخر ٹائیں فش ہو گیا۔ ایودھیا جانے کی تیاری کر رہا تھا، 5 جون کا اعلان کیا تھا، لیکن اتر بھارتیوں کا ڈر اور خوف دل دماغ پر ایسے مسلط ہوا کہ ایودھیا کا دورہ ٹائیں فش ہو گیا، اور خود ٹویٹ کرتے راج ٹھاکرے نے یہ اطلاع دی۔ اپوزیشن آخر جم کر تنقید کر رہی ہے، اور برج بھوشن جنہوں نے یہ کہا تھا کہ راج ٹھاکرے تو کیا، اس کا باپ بھی اتر پردیش نہیں آ سکتا جب تک کہ اتر بھارتیوں سے معافی نہ مانگے، تب برج بھوشن کا بڑا بیان آیا ہے کہ راج ٹھاکرے نے معافی مانگنے کا سنہرا موقع گنوا دیا۔ وہیں پر شیو سینا کے ترجمان سنجے راؤت نے یہ بیان دیا ہے کہ بی جے پی کچھ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ راج ٹھاکرے کرائے کا نفرتی بھونگا تھا جس کو بی جے پی استعمال کر رہی تھی۔ وہیں پر سنجے نروپم کا یہ بیان آیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہندوتوا کا نہیں ہے، بلکہ 2 سماجوں کو آپس میں لڑانا مقصد تھا، اور بی جے پی راج ٹھاکرے کو استعمال کر رہی تھی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گیان واپی معاملے پر میں لگاتار 5 روز سے پرائم مدعے میں اس پر پوری بحث کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل جمعہ کی نماز کا جو ازدحام تھا، جو بھیڑ تھی، وہ تمام ہی لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی ایسی کہ دروازوں کو بند کرنا پڑا اور امام محترم کو اور ٹرسٹیان کو اعلان کرنا پڑا کہ دوسری مسجدوں میں جا کر آپ نماز جمعہ ادا کریں۔ انتظامیہ کمیٹی کے
اعلان کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مسلمان گیان واپی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گیان واپی ہو یا تاج محل ہو یا قطب مینار ہو یا تیجو محل ہو، یہ تمام کے تمام وہ مدعے ہیں جن کے ذریعے سے بی جے پی اپنی دلال اور خریدی ہوئی گودی میڈیا کے ذریعے سے اصل مدوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتی ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ ملک کا اکثریتی طبقہ اور برادران وطن بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بے روزگاری، بھوکمری اور مہنگائی، ان تمام اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے بی جے پی گیان واپی اور تاج محل کے مدعے استعمال کر رہی ہے۔ ویسے میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ مغلوں نے اتنی روزی روٹی ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ مرے دم تک یہ مغلوں کے نام پر روزی روٹی کھائیں گے اور ستہ چلائیں گے۔ اب جنتا کا امتحان ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھے اور مہنگائی اور اصل مدوں پر بحث ضرور کریں۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان جو سماجوادی پارٹی کے قد آور نیتا اور مسلم چہرے کے طور پر جو جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں، آخر 27 ماہ کے بعد اعظم خان جیل سے رہا ہو گئے۔ سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنی باتوں میں اظہار کیا رہائی کے بعد، تو سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ظلم تو اپنوں نے کیا۔ جیل کے دروازے پر شیوپال یادو اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم نے استقبال کیا۔ رامپور میں گزشتہ کل جشن کا ماحول تھا، جشن کا سما تھا، اور اعظم خان کی جو ویڈیو میں نے سنی اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ آئیے ناظرین، کھیل کی دنیا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کرکٹ ہو یا گیمز، کھیل وغیرہ کی خبریں نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ خبر ایسی ہے کہ اس کو بولنے کو اور آپ تک پہنچانے کو دل چاہ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لاکھ نفرتیں کی جائے، لاکھ کسی بھی طریقے سے دبایا جائے، کچلا جائے، مگر ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں کہیں نہ کہیں وہ اپنا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت باکسنگ کی دنیا میں گولڈ میڈل انٹرنیشنل لیول پر جو چیمپئن بنی ہے، اس بیٹی کا نام ہے نکھت زرین۔ اس نے ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ جیتا ہے۔ نکھت زرین نے تاریخ رقم کر دی، اپنے سماج کا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا، یہاں تک کہ ہر دل عزیز لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ٹویٹ کر کے مبارکباد دینی پڑی۔ ناظرین، اس وقت دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرتی چنٹو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور میں نے صاف طور سے مودی جی سے کہا کہ مودی جی کچھ تو بولو، منہ تو کھولو، تمہاری خاموشی ان آتنکیوں کے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے، یہ تمہارے بھکت ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کو روکا تو کہیں نہ کہیں یہ رکیں گے، ورنہ ملک شری لنکا بن جائے گا اور تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی دلی سے خبر آ رہی کہ دلی میں بی جے پی نے اورنگزیب لین پر بابا وشوناتھ مارگ کا پوسٹر لگا دیا، یعنی اورنگزیب یا کوئی مغل بادشاہ یا کوئی مسلم نام اب انہیں پسند نہیں آ رہا ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں مودی جی کہ کروڑوں اربوں روپئے آپ انہی مغلوں کی عمارت سے کھا رہے ہو۔ آئیے ناظرین، ایسی ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے چائنا کو لے کر۔ جی آپ جانتے ہیں کہ میں چائنا کو لے کر بارڈر پر جو حالات ہے لگاتار میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ گودی میڈیا چھپانے کا کام کرتی ہے، ہم لوگ پول کھولنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 56 انچ کا سینہ بڑی بہادری کی باتیں کرتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ چین کا نام بھی کبھی ان کی زبان پر نہیں آتا۔ خیر، راہل گاندھی نے اب چین کو لے کر بالکل سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کو سخت زبان میں جواب دینا ہوگا، نرم اور اعتدال پسندانہ رویے سے کام نہیں چلے گا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا نام لیتے ہوئے بھی ہمارے وزیر اعظم شرماتے ہیں یا ڈرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر حج کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال تک کورونا کا قہر تھا اور حج کا معاملہ موقوف تھا، لیکن اس سال الحمدللہ لوگ عمرہ کے لیے بھی روانہ ہوئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ ایک
اچھا ماحول وہاں پر نظر آ رہا ہے. لیکن حج کو لے کر ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ 31 مئی کو روانہ ہوگا. وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اخراجات میں اضافہ متوقع ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، اور سفیر ایئر انڈیا کے بجائے اب عربین ایئر لائنز ایسے ہی اسپائس جیٹ کے ذریعے سے یہ سفر ہو سکتا ہے. لیکن خبریں اس طریقے سے آ رہی کہ اس سال کافی حد تک اضافہ متوقع ہے، اور عازمین حج کا پہلا قافلہ 31 مئی کو انشاءاللہ روانہ ہوگا. ہم سب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے حج کو بآسان خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائیں، اور یہاں سے جتنے بھی عازمین جا رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان سے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. آئیے ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کا تاریخی اور قدیم شہر بھوپال کی خبریں بھی کافی گشت کر رہی تھی کہ بھوپال کی تاریخی قدیم مسجد تاج المساجد بھوپال کو لے کر بھی شرپسندی کی جا رہی تھی. ایسے ہی اب ایک خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کی جو ایک مشہور تاریخی قدیم مسجد ہے، مسجد کمال، اب اس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھوج شالہ ہندوؤں کے حوالے کی جائے، اور ہندو تنظیموں کی جانب سے عدالت میں درخواست داخل کی گئی ہے. سرسوتی مورتی کا برطانیہ میوزیم سے واپسی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور مدھیہ پردیش کی تاریخی قدیم مسجد کمال کو ہندوؤں کے حوالے کیا جائے، ایسا ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی آپ جانتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پریس نوٹ کے ذریعے سے بھی اس بات کو کھل کر کہہ چکے ہیں کہ اب مسلمان کسی بھی طرح کا ظلم، ناانصافی اور زیادتی برداشت نہیں کرے گا. اب اسی کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ گیان واپی معاملے میں جس طریقے سے حوض میں جو خوبصورت پانی کا فوارہ تھا، کس طریقے سے شیولنگ بنا دیا گیا، لیکن اب شیولنگ کو لے کر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ شیولنگ جو نکلا ہے وہ سیمنٹ کا نکلا ہے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 125 سال کے بعد میں سیمنٹ کی ایجاد ہوئی تھی. تو کیا اورنگزیب اس وقت آ کر پھر سیمنٹ کا شیولنگ بنا کر گئے تھے؟ اور پھر یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر اورنگزیب نے مندر توڑ کر مسجد بنائی تو آخر شیولنگ کو کیا بی جے پی والوں کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ تو ایسے خیر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر اسد الدین اویسی کا ری ایکشن، رد عمل سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اب ڈسٹرکٹ جج ضرور انصاف کریں گے، کیونکہ یہی بات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ عدالتیں بھی اقلیتوں کو مایوس کر رہی ہے. آئیے ناظر، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست بہار کے لالو پرساد یادو کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ لالو کا وہ دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ جب تک رہے گا سموسے میں آلو تب تک رہے گا بہار میں لالو، لیکن لالو کو بھی چارہ گھوٹالہ میں اٹھایا گیا، اور اب نئی خبر آ رہی ہے کہ لالو یادو کے گھر اور اس کے کئی ٹھکانوں پر سی بی آئی نے پھر چھاپا مارا اور ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا. چارہ گھوٹالہ کیس میں ضمانت پر باہر آنے والے بہار کے ایکس سی ایم لالو پرساد یادو کی مشکلات بڑھ گئی ہے. ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی سی بی آئی کی کارروائی کے زد میں آ گئی ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ.
اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.